اور چونکہ بہت اہم خبر تھی اور اس کے لیے میں آپ کے پاس موجود ہوں، اور جو فیصل ہے انہوں نے اس حوالے سے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے کہ فری کیچ خالد عظیم ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں اس وقت راولپنڈی کی خصوصی عدالت کے باہر وہ موجود ہیں۔ خالد یہ بتائے گا کہ اس وقت عدالت کے اندر اور باہر کیا مناظر ہیں، کیا صورتحال ہے، کیا گہما گہمی دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی طلع، ایک تو پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ یہ عدالت کے باہر کی وہ جگہ نہیں ہے جہاں پہ سماعت ہو رہی ہے، کیونکہ وہ تو نیشنل لائبریری ہے۔ آج یہ طے ہوا تھا، عدالت نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ جو اس حوالے سے ہمارا فیصلہ ہے اس کا اعلان رجسٹرار کریں گے، اور چونکہ وفاقی شرعی عدالت جو ہے یہ اس کے سیکریٹریٹ کا کام کر رہا ہے، اس عدالت کے رجسٹرار آفس کا کام کر رہا ہے، یہیں پہ یہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا گیا ہے۔ وفاقی شرعی عدالت کے سامنے اس وقت میں موجود ہوں، جہاں رجسٹرار نے تھوڑی دیر پہلے جج صاحبان کا لکھا ہوا یہ جو فیصلہ ہے یہ پڑھ کے سنایا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ سوائے میڈیا کے اور کوئی موجود نہیں تھا، صرف جو وکلائے صفائی ہیں ان کی نمائندگی کرنے کے لیے چودھری فیصل حسین یہاں پہ موجود تھے۔ جی تعالیٰ، اچھا یہ بتائے گا کہ کچھ عدالت نے اشارہ دیا کہ اب اگر سابق صدر پرویز مشرف پیش نہ ہوئے تو کیا ہوگا؟ جی اس بات پہ اشارہ تو کچھ نہیں دیا جاتا، لیکن قانون اپنی جگہ پہ موجود ہے اور اس میں بہت سی چیزیں کل واضح ہوگی جب ضابطہ فوجداری کے عدالت پر اطلاق کے حوالے سے عدالت کا فیصلہ سامنے آئے گا، کیونکہ وہ جتنی بھی کارروائی ہے کہ اگر کوئی ملزم پیش نہیں ہوتا تو اس پہ عدالت کے کیا اختیارات ہیں، عدالت کو کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے خصوصی قانون جو ہے وہ تو خاموش ہے، لیکن اس میں یہ جملہ شامل ہے کہ اس کے لیے جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے یعنی ضابطہ فوجداری جس کو کہا جاتا ہے اس کا اطلاق ہوگا۔ اب اس کے اطلاق پر اعتراضات کیے تھے پرویز مشرف کے وکلاء نے، اور ان کا کہنا تھا کہ از خود ضابطہ فوجداری کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اور یہ عدالت جو ہے یہ محدود ہے، صرف اس قانون تک اس کے اختیارات ہیں جو قانون اس کی تشکیل کے لیے دیا گیا تھا، جسے کرمنل لا امینڈمنٹ اسپیشل فورس ایکٹ 1976 کہا جاتا ہے۔ یہ عدالت جو ہے صرف اسی حد تک اس کی پابند ہے اور ضابطہ فوجداری سے مدد نہیں لے سکتی، اور اس عدالت کو کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ یہ کسی ملزم کی گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری کر سکے یا اس کو طلب کر سکے، لیکن اس پہ فیصلہ محفوظ ہوا ہے۔ کل جب عدالت کا فیصلہ آئے گا تو پھر یہ صورتحال واضح ہو سکے گی کہ اگر 16 جنوری کو بھی پرویز مشرف پیش نہیں ہوتے تو پھر عدالت کا کورس آف ایکشن کیا ہوگا، وہ کیا لایا عمل اختیار کرتے ہوئے ان کو بلا سکتی ہے یا اس کے لیے کیا کیا جائے گا، کیونکہ یہ بہت واضح ہے کہ اس جرم کی فتح جرم عائد کرنے کے لیے ملزم کا عدالت میں موجود ہونا ضروری ہے۔ ضابطۂ فوجداری کے اطلاع کے بارے میں فیصلہ کل آئے گا، بہت امپورٹنٹ فیصلہ ہوگا، لیکن سابق صدر پرویز مشرف کو 16 جنوری کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا گیا ہے، اور اس بارے مزید ہم بات کریں گے جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب سے۔ طارق محمود صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اب بات بڑی سیدھی سی نا، ان دا فرسٹ ڈے جو ہے وہ سیکورٹی ریزن کی وجہ سے پیش نہیں ہو رہے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک میڈیکل گراؤنڈ آ گئی، پھر میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش ہو گیا، لیکن شاید ایگزیمشن کی ایز سچ کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی۔ اس سے پہلے وہ جب نہیں پیش ہوتے تو عدالت جو ہے سم ہاؤ آگے ان کو ایگزیمشن دیتی رہی۔ تو بہرحال اب ایک یہ عدالت جو ہے خصوصی طور پر صرف ایک کیس کے لیے جو اس کو کانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے اور یہ صرف یہی ایک کیس چلا رہی ہے، تو بڑی سیدھی سی بات ہے، اگر عدالت ایک اسپیشل کیس کے لیے بنی ہے تو اس کو معاملے کو تو آگے چلانا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے ان کی بیماری کو کچھ نہ کچھ اس کو کنسیڈر کیا ہے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ایک ہفتے کا ٹائم دیا۔ لیٹس سی کہ ایک ہفتے کے بعد جو اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو پھر عدالت ظاہر ہے کہ پھر قانون کے مطابق جو بھی مناسب سمجھیں گے اس معاملے کو پروسیڈ کریں گے۔ طارق محمود صاحب، ضابطۂ فوجداری کے اطلاع کے بارے میں فیصلہ کل آئے گا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ لیکن نا ضابطہ فوجداری کی بحث تو ہو چکی ہے، لیکن چونکہ اب عدالت نے اس کو آرگومنٹ سننے کے بعد جو ہے ججمنٹ ریزرو کی ہے تو کچھ کہنا تو مناسب نہیں ہے، لیکن یعنی کہ جو اسپیشل لا ہے کچھ پروسیجر تو اس میں دیا گیا ہے اور کچھ کے بارے میں CRPC کا اس میں حوالہ تو دیا گیا ہے، لیکن چونکہ اس میں دونوں سائڈوں سے بات میں آپ کے اندر بحث ہوئی ہے تو لیٹس ہوپ اور اپریٹلی تو لگتا یہ ہے کہ آفٹر آل ایک پروسیجر وہ کہ اس میں اسپیشل پروسیجر ایک ہے، لیکن یہ بات تو نہیں کہی گئی کہ جہاں پر اسپیشل پروسیجر نہیں دی گیا تو وہاں پر کورٹ اپلائی نہیں کرے گی، لیکن بہرحال یہی ایک موو پوائنٹ تھا جس پر بحث ہوئی ہے اور کل تک اس کا فیصلہ آ جائے گا۔ جیسے ریٹائرڈ طارق محمود صاحب یہ بتائیے، اکرم شیخ کے مطابق رپورٹ میں ایسی کوئی بات نہیں کہ وہ سابق صدر پرویز مشرف عدالت نہیں آ سکتے، ہارٹ اٹیک کی بھی تصدیق نہیں کی گئی ہے رپورٹ میں۔ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جو رپورٹ تھی کافی ویک تھی اور ایسی تھی کہ جس سے
ये वाज़ेह हो रहा था कि साबिक़ सदर अदालत आ सकते हैं? नहीं, देखे ना, इसको अब इस हवाले से देखे ना कि उस रिपोर्ट को कंसिडर करने के बाद अदालत ने 1 हफ्ते का टाइम दे दिया, तो कुछ ना कुछ तो उनके लिए स्पेस क्रिएट हो गया है। और बाकी रही जो बात, जो रिपोर्ट है, तो हमें तो रिपोर्ट को जो है ना नॉर्मल कोर्स में लेना चाहिए। बहरहाल एक बहुत रिव्यू वाला इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर बड़े बड़े रिव्यू वाले डॉक्टर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने जाहिर है जो उनको परेशानी होगी, जो उनको तकलीफ है, उसी के मुताबिक रिपोर्ट देनी थी। चाहे वो आप उसको वीक कह लें या उसको बहुत रेलिवेंट कह लें, लेकिन बहरहाल रिपोर्ट को उन्होंने कुछ न कुछ जो है ऑनर किया है, और इसी वजह से 1 हफ्ते के लिए केस एडजर्न कर दिया है। तारिक महमूद साहब, आपका तजुर्बा बड़ा वसी है, आप क्या समझते हैं ये टाइम बाइंग टेक्निक्स है, ये स्पेस जो दिया गया इस रिपोर्ट के बाद, क्या वजह है कि ट्रायल उस स्पीड पे नहीं हो रहा, स्पीड पे होना चाहिए? नहीं, देखे ना, ट्रायल तो डे टू डे हो रहा है पहले दिन से, लेकिन बात यह है कि ये केस को चलने के लिए एक मुलजिम का पेश होना जरूरी है ताकि उन पर चार्ज फ्रेम किया जा सके। तो अदालत उनको जो है अपने तौर पर जो है अपॉर्चुनिटी दे रही है ताकि कल को ये इनानी केस, ये हाई प्रोफाइल केस है, ताकि कल को ये ग्राउंड किसी की ना बन सके कि अदालत हेस में थी, उन्होंने मौका नहीं दिया। और आज जो रिपोर्ट जो कल पेश हुई, तो उसके बाद उन्होंने 1 हफ्ते का जो है वो उसमें स्पेस दिया है। तो मेरा ख्याल है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से देखा जाए तो ये कोई ऐसी गलत बात नहीं है। लेकिन अगर अगली पेशी पे कोई और सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो क्या फिर मजीद स्पेस दी जाएगी? नहीं, वो तो फिर डिपेंड करता है ना कि अगर अगली पेशी पर नहीं आते तो क्या एक्सक्यूज आएगा, और फिर जो भी सूरत हाल आएगी तो अदालत इन सारी चीजों को सामने देखते हुए जो भी मुनासिब हुक्म होगा वो पास कर देगी। जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया समाज से गुफ्तगू करने के लिए।